بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے راہ سلوک میں جاہلین اور کاملین کی عبادات میں کیا فرق ہے۔ کیونکہ دور حاضر فتنوں کا دور ہے اور دجل و فریب اپنے عروج پر ہے، اس وجہ سے راہ سلوک پر آنے سے پہلے سالکین کو ان پیچیدہ اور بنیادی معاملات کی آگاہی لینا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ ان دجل اور فریب کاریوں کے اندر آئے تو ان کا شکار ہو کر وہ اپنے ایمان سے ہی جاتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آفتاب معرفت سے روشنی لے کر اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کام کرنے والے کو جوش ہوتا ہے، ہر جوش کو سکون لازم ہے۔ جو شخص میری سنت سے سکون پاتا ہے اسے نجات ورنہ ہلاکت ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تعلیم کی روشنی میں ہمیں یہ آگاہی ملی کہ عبادات کی اصل حقیقت اور لذت اسی روح کامل کو نصیب ہوتی ہے جس کی رسائی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک ہو جاتی ہے، کیونکہ قلبی سکون کامل اس وقت تک حاصل ہوتا ہی نہیں جب تک قلب، روح اور باطن معرفت حق سے آشنا نہیں ہو جاتے۔ تو جو روح کامل ہوتی ہے اس کی عبادات واقعی میں معراج مومن والی ہوتی ہیں، اور وہ ہر طرح کی عبادت میں قلبی آنکھ سے مشاہدہ حق کرتی ہے، اور مشاہدہ حق کی بدولت ہی اس کو عبادات میں چاشنی اور راحت و سرور نصیب ہوتا ہے، اور یہی عبادات اصل میں واصلین کی عبادات ہوتی ہیں۔ تو اب اس نقطہ کو سمجھنے کے لیے ہم سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں یہ نقطہ سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں، الستو بے ربکم سنیا دل میرے، الستو بے ربکم سنیا دل میرے، نت کالو بلا کو کیندی ہو، ہوب وطن دی غالب آئی، ہک پل سوڑ نہ دیندی ہو۔ آپ بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہ چیز ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ الستو بے ربکم سنیا دل میرے۔ آپ فرما رہے ہیں، آپ یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، اللہ کی بارگاہ تک جو رسائی ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے قلبی ہے۔ قلب سے تم اللہ کی بارگاہ کے وہ وعدے سنو گے، اپنے قلب سے اس بات کا مشاہدہ کرو گے کہ الستو بربکم، کہ کون ہے تمہارا رب، تمہیں وہ ازل کے معاملات یاد آ جائیں گے، تمہیں اپنی اصل یاد آ جائے گی۔ پھر آپ نے کیا فرمایا کہ جب تمہارا قلب مشاہدہ حق کر لے گا، نت کالو بلا کو کیندی ہو، تو تمہاری روح کی جو اپروچ ہے وہ اللہ کی بارگاہ تک ہو جائے گی۔ قلب کے معاملات اللہ کے مشاہدے میں گم ہوں گے، اور تمہاری روح کی جو رسائی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے گی، اور وہ وہاں پر رو رو کر اللہ کے ہاں کالو بلا کہ ہاں تم ہی میرے رب ہو۔ وہ کالو بلا کا کیا مطلب ہے کہ جب روح نے ازل میں اللہ کو کہا تھا کہ تو ہی میرا حقیقی یار ہے، تو ہی میرا حقیقی رب ہے، تو وہ اپنے اس وعدے کو یاد کر کے اسی وعدے کو دہراتی رہے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ حب وطن دی غالب آئی، ہک پل سوڑ نہ دیندی ہو، کہ مجھے اب اس اپنے وطن کی وہ جو عالم ارواح میں میری روح تھی، جب میری روح مشاہدہ حق میں تھی تو میرے اوپر اب اس وطن کی حب غالب آ گئی ہے،
اس کی محبت غالب آ گئی ہے۔ اب یہ مجھے یہاں پر ایک پل بھی چین نہیں لینے دے رہی۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اصل کی طرف لوٹ چلوں۔ اپنے اصل کی طرف جو لوٹتا ہے تو وہ ہمیشہ اللہ کی راہ پر ہوتا ہے۔ پھر آپ ان معاملات کے بعد بڑے خوبصورت انداز میں جاہلین کا بھی نقطہ سمجھا رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہر پوے تینو رازن دنیا، کہر پوے تینو رازن دنیا، تو تا حق دا راہ مریندی ہو، عاشقاں مول قبولی نہ باہو، عاشقاں مول قبولی نہ باہو، توڑے رو رو زاریاں کریندی ہو۔ آپ بڑے خوبصورت انداز میں فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اصل میں تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ دنیاوی خواہشات و لذات اور تمہارے نفس کے جو حجابات ہیں یہی سب سے بڑے رازن ہیں، سب سے بڑے چور ہیں۔ یہ تمہیں اس وقت گراتے ہیں جب تم سمجھتے ہو کہ تم بہت کامل ہو چکے ہو۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ اس داؤ میں نہیں آتے، عاشق کبھی بھی ان معاملات کے اندر نہیں آتے، کیونکہ ان کا مقصود اللہ ہوتا ہے۔ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے مقصود میں کہیں نہ کہیں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جو عاشق ہوتا ہے اس کا مقصود کیونکہ اللہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ کبھی بھی دنیا کے حجابات میں نہیں کھوتا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف، جاہلین کون ہیں اور ان کی عبادات کیا ہیں؟ افسوس کے دور حاضر میں کچھ ایسے جاہلین ابھی بھی موجود ہیں جو اپنی سستی اور کاہلی اور غفلت کی بنیاد پر ظاہری عبادات کے منکر ہیں، اور اپنی پیروی کرنے والوں میں بھی یہی تاثر پھیلاتے ہیں کہ ظاہری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا تو باطنی ذکر ہر وقت قائم ہے اور ہم معرفت الہی کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں کوئی ظاہری عبادت کی ضرورت نہیں۔ افسوس، صد افسوس، ایسے لوگ حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں، اور ایسے جاہل اللہ کی معرفت کے کروڑوں میل دور سے بھی نہیں گزر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ سلطان کی ملاقات ہمیشہ ایسے شخص کو نصیب ہوتی ہے جو اس کے موافق ہو کر اس کے قریب تر ہو جاتا ہے، اور جو سلطان کا مخالف ہوگا تو اسے سلطان سے کوسوں دور بٹھایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اہل حجاب ہوتے ہیں، جو جاہل ہوتے ہیں، ان کو معرفت الہی کا ذرہ بھی نصیب نہیں ہوتا، تو ان کی عبادات فطور، سستی اور غفلت پر مبنی ہوتی ہیں، اور کچھ تو سرے سے عبادات کے ہی منکر ہوتے ہیں، جبکہ اہل کشف و عارفین اور کاملین بارگاہ الہی وہ تو اللہ کے وصل میں ہوتے ہیں، ان کی عبادت ان کو اصل میں راحت اور سرور اور لذت ذات سے ہمکنار کرتی ہے، اور یہی لوگ اہل حال ہوتے ہیں۔ اور یہ جو جاہلین ہوتے ہیں، یہ جاہلین اصل میں ہوش اور حواس کے قائم ہونے کے باوجود ظاہری عبادات کے منکر نظر آتے ہیں۔ دراصل جاہلین واصلین ذات کی نقل کرتے ہیں، مگر افسوس یہ حقیقت سے نابلد ہوتے ہیں، اور اپنے ساتھ بہت سارے دوسرے معصوم لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا واصلین ذات کی بھی آگاہی دیتا چلوں کہ یہ واصلین ذات کون لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو واصل ذات لوگ ہیں، یہ اس وصل میں پہنچنے سے پہلے، اس فنائیت میں پہنچنے سے پہلے، یہ مکمل شریعت کے پابند نظر آئیں گے، ان کے ذوق و شوق والے سجدے ہوں گے، اور نفلی عبادات کے بھی پابند نظر آئیں گے، اور اللہ کی معرفت کو پانے کے بھی دل دادا نظر آئیں گے، مگر جب مقام وصل میں پہنچتے ہیں تو وصل یار کے بدلے اپنی عقل و خرد کو قربان کر دیتے ہیں، اور اس شریعت کے تقاضوں سے باہر نکل جاتے ہیں، اور وہ یار کی ذات میں محو ہو کر دیوانے کہلاتے ہیں، اور دیوانے پر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے سوئے ہوئے انسان پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، ویسے ہی جو دیوانہ شخص ہوتا ہے وہ بھی اس دنیا سے سو جاتا ہے اور اللہ کے قرب خاص میں جاگ جاتا ہے، لہٰذا اس پر بھی شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ مگر یہ یاد رکھا جائے، ایسے شخص کا ہوش اور حواس کوئی قائم نہیں ہوتا، ایسے شخص کا عقل اور خرد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
اگر ایسا ہے کہ اس کے ہوش اور حواس قائم ہے تو اس کے اوپر شریعت لازم ہے، لہٰذا یہ جو جاہلین ہوتے ہیں یہ ہوش اور حواس کے قائم ہوتے ہوئے بھی یہ جو ہے وہ شریعت کے منکر ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ سے بہت دور ہیں، بلکہ گمراہ ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور وہاں سے کچھ خوبصورت معرفت کے موتی لیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ان واصلین کے متعلق کچھ آگاہی دی۔ جنا ہک گھٹ بھر کے پیتا وحدت دے مد لالوں، جنا ہک گھٹ بھر کے پیتا وحدت دے مد لالوں، علم کلام نہ یاد ریوں نے گزرے کال مکالوں، علم کلام نہ یاد ریوں نے گزرے کال مکالوں۔ آپ بڑے خوبصورت انداز میں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے وصل کا ایک گھونٹ بھر کے پیتا ہے اور مدہوش ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی علم کلام یاد نہیں رہتا، وہ وصل یار میں فنا ہو جاتا ہے۔ اور جو شریعت ہے وہ تو دراصل اللہ کے وصل کو پانے کا ایک راہ ہے، اور جو وصل پا کر یعنی کہ منزل کو پا کر پھر منزل میں گم ہو جائے اور منزل میں فنا ہو جائے تو پھر اس کو راہ پر واپس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اہم بات یہ ہے کہ ایسا وصل ذات میں مدہوش ہو کر فنا ہو جانے والا شخص کسی دوسرے شخص کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ رہنمائی سے قاصر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ ہوش اور خرد قربان کر چکا ہوتا ہے، اور کسی کی رہنمائی کے لیے تو انسان کو عقل اور خرد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ دوسرے کو راہ دکھا سکے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کامل و مکمل رہنما و ہادی فقیر مستی میں بھی ہوشیار ہوتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اب اصل میں عاشقین کا مقام سمجھا رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اصل میں جو کامل و مکمل رہنما ہوتا ہے وہ اصل میں تو عاشق ہوتا ہے، اور ایسے عاشق کی قلب و روح وصل ذات میں گم ہوتی ہے، مگر وہ جسمانی اور عقلی طور پر لوگوں میں بیٹھ کر بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان کو نفس اور شیطان کے واروں سے بھی آگاہ کرتا ہے، اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ سے لوگوں کو اللہ کی معرفت پانے کی راہ بھی سمجھاتا ہے۔ ایسا فقیر سیر اللہ یعنی کہ اپنی صفات سے گزر کر صفات الہیہ کو اپنا چکا ہے۔ ایسا فقیر اصل میں اپنی ذات کی، اپنی صفات کی، اپنے معاملات کی نفی کرتا ہے اور صفات الہیہ اللہ کی صفات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا عاشق پھر سیر فی اللہ یعنی کہ ذات کے جلووں میں گم ہو کر وصل ذات بھی پاتا ہے، اور پھر اللہ کی کرم نوازیوں سے سیر من اللہ کے مقام کو پاتا ہے جو کہ کامل بقا کا مقام ہے۔ ایسا کامل فقیر جو کہ بقا میں قدم رکھ چکا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں کے قلوب و اذہان کو روشن کرتا ہے۔ اگر میں کاملین اور جاہلین کی پہچان کو چند ایک الفاظ کے اندر بیان کرنے کی کوشش کروں تو سنیے، تو یہ بڑا خوبصورت نکتہ ہے، اس کو سمجھیے گا۔ جاہلین وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو بہت کامل سمجھتے ہیں اور خود کو اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند مقام پر فائز سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ ان کو خود سے چھوٹے نظر آتے ہیں، اور دراصل وہ خود ہی اللہ کی بارگاہ سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کاملین کی، جبکہ کاملین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے بہت دور سمجھتے ہیں اور اپنے گناہوں اور غفلتوں پر ہر لمحہ نادم اور شرمندہ رہتے ہیں، بارگاہ الہی میں آنسو بہاتے ہیں، اور ان کا یہ عجز و نیاز اللہ کے نور کو کھینچ لاتا ہے، اور ان کا قلب سلیم ہوتا ہے، اور ان کا قلب پھر اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اور اللہ کی نور و تجلیات ایسے قلوب پر اترتی ہیں، اور اس کی روشنی سے اور بھی بہت سارے لوگ اس روشنی کو حاصل کرتے ہیں۔
میاں محمد بخش رحمتullah علیہ کے ان اشعار کی روشنی میں ہم نے یہ جو خوبصورت معرفت کے نقطے کو سیکھا، اسی نقطہ پر میاں محمد بخش رحمتullah علیہ بڑے خوبصورت انداز میں پردہ ڈالتے ہوئے بڑا ہی خوبصورت نقطہ سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ منہ نکاتے گل ودھیری نہ کر مت کوئی ہاسے، منہ نکاتے گل ودھیری نہ کر مت کوئی ہاسے، اعظم شافی مالک ہمبل اے مسئلے نہیں دسے، اعظم شافی مالک ہمبل اے مسئلے نہیں دسے، وحدت دے دریا وچ پینا کم نہیں ہر دا، پینا کم نہیں ہر دا، لکھ جہاز ڈبے پھر مڑ کے تختہ باہر نہ تردا، لکھ جہاز ڈبے پھر مڑ کے تختہ باہر نہ تردا۔ آپ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس تمام بات کو سمیٹ رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ منہ چھوٹا ہے اور بات بہت بڑی ہے، اس کو، اور پھر آگے بڑا خوبصورت انداز اپناتے ہوئے فرماتے ہیں اور اس بات کو سمجھنے والی عقل اور فہم اس سے بھی بڑی ہے، کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ جو ہم معاملات سمجھ رہے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی عقل اور فہم چاہیے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ شریعت کے اماموں نے یہ معاملات نہیں بتائے، شریعت کے اماموں نے یہ بیان نہیں کیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ وہ پیچیدہ نکات ہیں جو صرف اور صرف اہل حال لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں اور اہل حال لوگ ہی بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ جو اہل حال ہوتا ہے اس کا قلب و باطن اس کو کیفیات کی مدد سے سمجھ چکا ہوتا ہے۔ آخری اشعار میں تو آپ نے کمال فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وحدت اور وصل کے دریا میں ہر ایک شخص نہیں پی سکتا، یہ پینا نہیں کم ہر دا، ہر شخص نہیں پیتا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ اس میں اترتے ہیں، لاکھوں لوگ اس میں اترتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں، لیکن ان ڈوبوں میں سے جو ڈوب کر ابھر آتا ہے، جو ڈوب کر اس دریا میں سے نکل آتا ہے، تو وہی ایک کامل و مکمل رہنما ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پھر تمام معاملات کو جانتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ وصل کے معاملات کو بھی جانتا ہوتا ہے، وہ اس راہ کو بھی جانتا ہوتا ہے جس راہ سے لوگ چل کے جاتے ہیں، پھر اس راہ پر چل کے جو منزل کے معاملات ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہوتا ہے، اور پھر منزل کے بعد اللہ کی توفیق سے جو رہنمائی کے معاملات ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام معاملات کو احسن انداز میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کاملین میں شامل فرمائے جو ہر وقت عجز و نیاز میں رہتے ہیں، جو ہر وقت اپنے آپ کو کم تر محسوس کرتے ہیں، جو ہر وقت اپنی ذات میں غلطیاں، کوتاہیاں، کجیاں دیکھتے ہیں، جو ہر وقت اپنے آپ کو غفلتوں میں مبتلا پاتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان جاہلین میں سے نہ کرے جو کہ اپنی ذات کو کامل سمجھ لیتے ہیں۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا صدقہ جاریہ ہے، شاید آپ کی اس پہنچا دینے کے عمل سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔